يمشي التراب يضمني وهو غطاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں کو کافی خوشی ہو رہی ہے آپ اتنے سارے لوگوں کو آج جمع دیکھ کر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. الاسر فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ہم لوگ دین کا کام یہاں پر کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو دین کے طرف جوڑیں اور صحیح کتاب و سنت کی دعوت لوگوں میں عام ہو. اور الحمدللہ یہ سب انجام دینے کے لیے ہماری کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے کہ اسلامک ریفلیکشنز. ایوری سیٹرڈے بعد نماز مغرب ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے, مغرب سے عشاء ہوتا ہے. ایوری سیٹرڈے بعد نماز مغرب اس میں مختلف علماء اور دعات یہاں پر آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں واعظ و نصیحت کر سکیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے ایک پروگرام ہے ٹینڈر کڈس کے نام سے. ایوری سنڈے تقریباً 11 بجے سے لے کر 12:45 تک یہ پروگرام ہوتا ہے. یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کی عمر 5 سے 12 سال کے بیچ میں ہے. ان کو ہم ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز دکھاتے ہیں اور سٹوریز بتاتے ہیں, جیسے سٹوریز آف دا پروفٹس, قصص الانبیاء, ارکان الاسلام. یہ سب بنیادی چیزوں کی تعلیمات دی جاتی ہے اور یہ سب ایک اچھے انداز میں پلے وے میتھڈ میں دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا پروگرام ہے شیڈز آف اسلام, جو کہ انشاءاللہ ایوری سنڈے ہوتا ہے اور یہ بعد نماز عصر. بہت بہترین پروگرام ہے اور کافی لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. اور جیسے کہ ہمارے تمام بڑے پروگرامز میں خواتین کا انتظام بھی ہوتا ہے, یہ پروگرام میں بھی خواتین کا انتظام ہے. یہ پروگرام انگلش میں ہے تو انگلش آڈینس کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو جو اردو نہیں جانتے ہیں اور جو مختلف ملکوں سے حیدرآباد میں پڑھائی کے سلسلے میں آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام سٹارٹ کیے گئے اور الحمدللہ دوسرے لوگ بھی اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں جو انگلش جانتے ہیں. اور الحمدللہ اس کے علاوہ کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ قرآن ڈسٹریبیوشن, اور ہمارے یہاں الحمدللہ انگلش لائبریری ہے. اس کے علاوہ اردو اور عربک سیکشن بھی ہمارے پاس ہے, تو جو لوگ اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں پلیز اٹھائیے. ہماری ٹائمنگز ہے منڈے ٹو سنڈے 10 to 7. مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیخ ثناء اللہ مدنی کا. الحمدللہ یہ اوریجنلی دربھنگہ بہار سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے حفظ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے کیا ہے اور اس کے وہیں سے شیخ نے اپنی فضیلت بھی کمپلیٹ کی ہے 1996 میں. اس کے علاوہ حدیث کے شعبے میں شیخ نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ میں. اور الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی, جس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول جو کہ ممبئی میں ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کے زیر نگرانی میں چل رہا ہے, وہاں پر یہ بچوں کو عربک پڑھاتے بھی ہیں. اور الحمدللہ ان کی اتنی ساری بزی ایکٹیویٹیز ہونے کے باوجود شیخ الحمدللہ کئی جگہوں پر تقریر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پیس ٹی وی کے معروف مقرر بھی ہیں. اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم شیخ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے تقریر کا آغاز کریں جس کا نام ہے غم نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور خواتین اسلام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 139 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے غم نہ کریں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ حق بات کہنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، اپنا عنوان ہے غم نہ کریں۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس غم نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس غم نہیں ہے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں ان کے پاس تو ایک لمبی داستان ہے غموں کی۔ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، پڑھے لکھے بھی پریشان ہیں، جو جاہل ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں اپنے بال بچوں سے، بال بچے پریشان ہیں ماں باپ سے، بیوی پریشان ہے شوہر سے، شوہر پریشان ہے بیوی سے، پڑوسی پریشان ہے پڑوسی سے، تو سب پریشان ہیں۔ استاد پریشان ہے شاگردوں سے، اور شاگرد پریشان ہے استادوں سے کہ مولوی صاحب ہمیشہ پیٹتے ہی رہتے ہیں، مارتے ہی رہتے ہیں، فلانے ٹیچر بہت اچھے ہیں، دوسرے خراب ہے، تو سب پریشان، پوری دنیا پریشان ہے۔ مسلمان بھی پریشان ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، میں بڑا مالدار کب بنوں، اور بڑا مالدار پریشان ہے کہ سب سے بڑا مالدار کب بنوں۔ غریب بھی پریشان ہے، کیا ہو گیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے تو اللہ نے مجھ کو غریب بنایا، سب پریشان۔ سویڈن ایک ملک ہے، وہاں مالدار لوگ رہتے ہیں، اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا، مولوی صاحب دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، شراب ہے، کباب ہے، شباب ہے ان کے لیے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تو بیچارے کا غم ہلکا کیسے ہوگا؟ آج غم کو ہلکا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بہت آسان ہے۔ وہ دوا آپ لوگوں کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ بتا سکتے ہیں کون سی چیز ہے وہ؟ ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ اگر یہ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت انہیں مل جائے تو وہ اپنے آپ کو نہیں ماریں گے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہاں تک تو صحیح ہے، مولوی صاحب کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ جو ایمان لائے، ایک اللہ کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، لیکن آگے کیا؟ ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کیا۔ یہ چیز جہاں پائی جائے گی شانتی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کہ بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، پریشانی دور کرنے والا کوئی اور ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا کوئی اور ہے، سب کی فریاد سننے والا کوئی اور ہے، سب کو دینے والا کوئی اور ہے۔ یہ جہاں مکس ہو جائے گا شانتی وہاں کی ختم ہو جائے گی۔ آپ مثال کے ذریعے سمجھیے، یہ صرف میں مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، یا آپ میں سے کسی کی بیوی کسی دن کہہ دے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو ہوگا کیا؟ تو ہوگا کیا؟ روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس دن محترمہ نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، آخری دن ہوگا، آخری دن ہوگا۔ اب آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کسی نے یہ ترجمہ کر دیا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ ہم لوگ سب مل کے اس کو ماریں گے. لیکن بھی والا ترجمہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ حضرت انسان جب یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ بیوی یہ کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو اللہ نے تو پوری کائنات سجائی ہے. اکیلے وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے. یہ کیسے وہ سمجھ جائے اور گوارا کر لے، مان جائے کہ دوسرا بھی کوئی شریک ہو، حصے دار ہو؟ نہیں. آئیے ذرا حالی للکارتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. مکس ہو رہا ہے. اب مکس کہاں ہو رہا ہے؟ میں نہیں بیان کرتا، مجھے آتا ہے کہ میں بولوں گا. نہ حال ہی کیا کہتے ہیں؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سی جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. میں نہیں کہتا، حالی نے کہا. اللہ اکبر. تو اگر مکس ہو جائے گا شانتی ختم ہو جائے گی. اس لیے آیت میں کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ مکس نہیں کیا، نہیں. اولئک لہم الامن، شانتی انہی لوگوں کے لیے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. اب آئیے عہد کر لیں بھائی مکس نہیں کریں گے. شانتی کیسے آئے گی؟ غم ہمارا ہلکا کیسے ہوگا؟ دور کیسے ہوگا؟ آج کی تقریر میں بیٹھے ہیں، کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں. بھائی میں نے محنت کی، پوری کوشش کیا، اتنا ہی ملا ہے کیونکہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا. لیکن پوری محنت کرنا، ایسا نہیں بیٹھے رہنا کوڑھی کی طرح، نہیں. پوری محنت کرنا، لگے رہنا. اس کے باوجود جتنا حاصل ہو جائے اور جو پریشانی آئے، بھائی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے. الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں خودکشی کا رجحان کم ہے. الحمدللہ. کیوں؟ ان کے یہاں ایک چیز ہے تقدیر. اب جہاں تقدیر پر بھروسہ نہیں، اچھے اور برے ہونے پر بھروسہ نہیں، تو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب مار لیں گے تو وہاں شانتی سے رہیں گے. نہیں بھائی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہاں مرنا ہے اور وہاں جینا ہے، تکلیف اٹھانی ہے. اس لیے خودکشی نہیں کرنے کا، اپنے آپ کو مارنے کا. بھائی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے سب کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اور مومن لوگ تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو تقدیر کے فیصلے پر اگر ہم راضی ہیں تو ہم کو شانتی مل جائے گی. شانتی ملے گی کیسے؟ سکون ملے گا کیسے؟ ہمارا غم ہلکا ہوگا کیسے؟ جمے رہیں. حق کو قبول کیا، ایک اللہ کو مانا، صحیح قرآن و حدیث پر آ گئے، جمے رہو. اور جب جمے رہیں گے تو اس کا پھل بھی ملے گا. آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 31 32 پڑھیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، اس جنت کی بشارت ہے. وہ ابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ارے کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہ رہا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا،
رب بخشنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے. ہم لوگ گناہگار لوگ رب کے مہمان اور رب ہم لوگوں کے میزبان. دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے. مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. ہمیں اور آپ پر کوئی بھی آزمائش نہیں آ رہی. کیا آزمائش ہے بھائی؟ آج لوگ بولتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ہونے دیجیے. رہی ہے دنیا خلاف، آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گی. لیکن ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے، ہر دور میں گیا ہے، آزمایا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک آزمایا جائے گا. لیکن ایک بھی مومن، ایک بھی مسلمان اپنے اسلام کو اور اپنے دھرم کو نہیں چھوڑتا. الحمدللہ الحمدللہ. آئیے ایک حدیث سن لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیا کرتے تھے. تو دنیا کے اگر حالات ایسے ہوں تو گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، ان واقعات کو پڑھیے تاکہ سکون ملے گا. صحیح بخاری کتاب الاکراہ کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 6943 خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خباب بن ارت، ارے ہم لوگوں کو اسلام جو ہے باپ دادا سے ملا ہے. اسلام کی اہمیت بلال سے پوچھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، احد احد. رسہ باندھ کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ ذرا سا نقشہ نظر آیا تھا عراق کی جیل میں. رسہ باندھ کے فوجی لوگ مسلمانوں کو کتے کے سامنے ڈالتے تھے. تو وہ تو ایمان والوں کے ساتھ تو ہوگا بھائی، رسہ باندھ کے ماریں گے، ایزے کر کے ماریں گے. ایمان والے ہٹتے نہیں ہیں کبھی. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انگارے پر لٹایا جاتا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اور پیٹھ سے جو پیپ نکلے انگارہ بجھ جائے، آگ بجھ جائے. لیکن ظالم لوگ چھوڑتے نہیں تھے. لیکن توحید کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، لگے رہے، جمے رہے. کتنا بڑا انعام ہے. صحابہ کرام جمے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. لوگوں نے ریکویسٹ کیا اور التجا کی، درخواست کی، ذرا اپنی پیٹھ دکھا دیجئے. بولے پیٹھ دیکھیں گے؟ جو عذاب سہے ہیں ان پیٹھوں نے، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، لوگ دیکھ لیں گے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، وہ خود کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، بڑی تکلیف ہو رہی. الا تدعو لنا الا تستنصر لنا الا تستنصر لنا، ہمارے لیے مدد کی درخواست کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يسده ذلك عن ديني. تم سے پہلے لوگوں کے حالات کیسے تھے؟ پکڑا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، ڈالا جاتا اور آڑا لایا جاتا اور چیر دیا جاتا تھا. اور اتنا ہی نہیں، لوہے کی کنگھیوں کو جسم میں گھسا کر کے اب پورا چمڑا سمیت ہڈی وغیرہ باہر نکال لیا جاتا تھا. فما یسدہ ذالک عن دینی، یہ تمام چیزیں بھی انہیں دین سے نہیں روک سکتی تھی. اور الحمدللہ قابل مبارک بات ہے، ہمارے وہ بھائی جو آج تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ہماری وہ بہنیں جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کا بھی واقعہ آپ کو سنا دوں. آئیے سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، آج فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے، جا کے دیکھ لے. دنیا کے اندر بہت سارے فرعون ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کو للکاریں گے، اللہ کے قانون کو توڑیں گے تو کہیں اللہ پکڑ نہ لے، کیونکہ اللہ نے چھوڑا نہیں ہے. فرعون بڑی دولت اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن ایک نوکرانی دیکھیے، جب اسلام اور ایمان دل میں آ جاتا ہے، لاکھ کوئی تکلیف دے، وہ تکلیف عدم ہوا ہو جاتی ہے. ہمیں اور آپ کو اسلام باپ دادا کے زمانے سے ملا ہے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک حدیث آئی ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. جب معراج پر گئے تو خوشبو سونگی، خوشبو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. پوچھا جبریل امین سے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت نوکرانی، اس کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. میں عورتوں کا واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ مردوں کے واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ
لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب تک عورت پیچھے سے ہاتھ نہ رکھے مرد کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرد کامیاب ہیں اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے ہی. اور ان کے ایمان کا کیا کہنا، جمے رہنے کا کیا کہنا. یہ واقعہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر خوشبو سونگھتے ہیں. کیوں، کیا واقعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا فرعون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگھی کرتی تھی، اور کنگھی کرتے کرتے کنگھی ایک مرتبہ نیچے گر گئی، تو اس نوکرانی نے کہا اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مطلب نعوذ باللہ میرے ابا فرعون کیا؟ نعوذ باللہ. بولا نہیں، اللہ سے مراد تیرے باپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے. تو بولے میں اپنے باپ سے کہہ دوں گا. بولے ٹھیک ہے کہہ دے. فرعون نے بلایا کہا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا، کوئی رب ہے کیا؟ نعوذ باللہ، میرے علاوہ بھی، نعوذ باللہ. بولے ہاں، آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا، اللہ ہے. یہ واقعہ کیوں ہے؟ ایمان والوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے، ایمان والوں کو تیل میں جلایا جاتا ہے. یہ تیل والی مثال ہے. تیل کو گرم کر کے جلایا گیا. ایک عورت ذات کو جلایا جا رہا ہے. جلایا ہے، ارے جلایا ہے، اسی ہندوستان کے اندر جلایا ہے. کوئی مائی کا لال کہہ دے کسی ایک عورت نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا ہو، ایک مرد نے چھوڑ دیا ہو. میرے بھائیو، اسلام کی محبت آج بھی چاہے ہم جیسے بھی ہیں ہے دل کے اندر الحمدللہ. یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجو، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجو. ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے، آسان نہیں. یہ شہادت گہ ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑی قربانیاں دی لوگوں نے. فرعون نے کیا کیا؟ تیل لایا، تیل اور کرراہ، تیل کو جلایا جا رہا ہے. تیل ان کے بیٹوں کو لایا گیا، ان کے بچوں کو نوکرانی کے، اور نوکرانی کو بھی لایا گیا. اس نوکرانی نے آخری وقت میں ایک درخواست رکھی، کیونکہ جب پھانسی پر چڑھایا جاتا نا تو بولتے ہیں بھائی آخری خواہش کیا ہے، اور آخری خواہش پوری ہوتی ہے. نوکرانی کی آخری خواہش کیا تھی؟ آخری خواہش یہ تھی بیچاری کی کہ میری ہڈی اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں ڈال دیا جائے. یہ آخری خواہش ہے بس. فرعون نے کیا کیا؟ تیل جل رہا ہے، اس کے بچوں کو چھین چھین کر ڈالا. ایک کو ڈالا، دو کو ڈالا، تین کو ڈالا، جو بھی تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت ذات ڈر جائے گی اور اسلام کو چھوڑ دے گی، لیکن ایسا ہوا. آخری میں جو بچہ تھا دودھ پی رہا ہے، ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا. دیکھیں نا، یہاں پیٹ کو پھاڑ پھاڑ کے ان بچوں کو نکالا اور نیزے پر لہرایا. بھائی وہ بھی تو ہندوستان کی ناری ہے، وہ بھی تو عورت ذات ہے، اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اور بھارتی جو بھی عورت ہے یا دنیا کی کوئی بھی عورت ہے، سب کو سمان دینا چاہیے، اور اسلام سب کو سمان دیتا ہے. پیٹ پھاڑ کے نکالنا اور نیزے پر لہرانا، یہ سب فرعون کے چیلے چپاٹے ہیں. دودھ پیتا بچہ ہے. اب یہ عورت سوچ رہی ہے کہ میں کیسے کودوں. ماں کی ممتا. آج کل بہت سارے لوگ اپنی امی کو کیا بولتے ہیں؟ اے بڈھی خاموش رہ، ٹک ٹک کر رہی ہے. نہیں، ماں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ابو کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. اب یہ عورت ذات ذرا سی پیچھے ہٹتی ہے. تقاعست من اجلہ، یعنی اسے یہ لگا کہ کیسے دودھ پیتے بچے کو لے کر کودوں آگ میں. وہ تیل میں، آگ نہیں تیل، وہ تو اور بڑا مسئلہ ہے بھائی، بھن جائیں گے، بروسٹ بن جائیں گے ایسا. لیکن ایمان والے وہ سب نہیں سوچتے. اس بچے نے اپنے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان تو آگ میں کود جا، اس تیل میں، کیونکہ دنیا کا جو عذاب ہے نا یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہلکا. اب دیکھیں اس دودھ پیتے بچے نے بات کی. فاقتحمت، امی جان اس کو لے کر کود گئی. یہ واقعہ سننے کے بعد پوری دنیا کے جو ابھی حالات ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا بھائی. کبھی کچھ ہوا؟ کہاں ہو رہا؟ ہاں، دکان جلائے جا رہے ہیں، عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، لیکن لوہے کی کنگھی پورا دھنسا دیا جائے اور تیل یہ کر کے، ہاں کیا ہے کچھ لوگوں نے آگ میں ڈالا ہے. لیکن ایمان والے کبھی پھرتے نہیں ہیں. تو پوری دنیا کے اگر غم کو دیکھنا ہو تو اس طریقے سے ہلکا ہو جائے گا کہ دنیا میں لوگوں نے تکلیف اٹھائی ہے، ہمیں بھی تکلیف اٹھانا ہے. صبر کرنا، پھر اس کے بعد تو جنت ہے ہی انشاءاللہ. غم نہ کریں. تو آپ کا غم دور ہوگا کیسے؟
غم دور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اچھا ساتھی ڈھونڈنا ہے، اور اچھے ساتھی میں بیوی کا نمبر آتا ہے. جس کو اگر بیوی اچھی مل گئی ہے، اور اچھی سے مراد مثالی بیوی، اگر مثالی بیوی ہے تو آپ کی تکلیف دور. ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں مثالی بیوی بنے. آج کل کچھ مائیں بہنیں فلمی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. کچھ ہیں بہنیں وہ فلمی ہیروئن. نہیں، ارے صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، نیک عورتیں ہیں، ان کی کہانیاں پڑھیے. غم کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مثالی بیوی ہے، نیک بیوی ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر سے آئے، پہلی وحی اتری ہے. تو کہاں آئے؟ گھبرائے ہوئے ہیں. جبریل امین آئے تھے، پہلی وحی اتری. آپ آئے اپنے گھر میں آئے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہم اور آپ بھی جب گھبرا جائیں، گھبراہٹ بڑھ جائے تو کہاں جانے کا؟ بیوی کے پاس جانے کا. لیکن ہم اور آپ کہاں جاتے ہیں؟ ہم میں سے کچھ بھائی کہاں جاتے؟ او بھائی میں بہت ٹینشن میں ہوں، فلم دیکھنے جا رہا ہے کوئی، ٹینشن دور کر رہے ہیں بھائی. بیڑی سگریٹ پی رہے، او بھائی ٹینشن دور کر رہے ہیں. شو پر شو چلا رہے، ٹینشن دور کر. پارک میں گھوم رہے، ٹینشن دور کر رہے ہیں. نہیں، ٹینشن دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مثالی بیوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں. لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بس مجھ کو تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے اپنی جان پر. اب دیکھیے بیوی کچھ بہنیں ہیں، آج کل ہے کچھ مائیں بہنیں، اگر وہ مثالی نہ ہوتی تو دوسرا جواب دیتی، جیسا کہ کچھ بہنیں جواب دیتی ہیں. جیسے ہی شوہر میاں صاحب گھر میں داخل ہوئے، پوری ریل کھول دی. کہاں تھے آپ؟ اب وہ وزیر داخلہ پورا بن گئی ہے، پورا حساب کتاب کر رہی ہے. اتنا سے یہ ہوا، اتنی مرتبہ فون کیا، اٹھائے نہیں، اور حالت خراب. پوری یہ نہیں دیکھا کہ بھئی آدمی کا موڈ کیسا ہے، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، کسی چیز میں پریشانی ہو گئی، کچھ نہ کچھ تو ہے. تو وہ پہلے پانی پلاؤ، بیٹھاؤ، اس کے بعد پوچھنے کا نہیں ہے کیا گیٹ کھلا اور اپنا مائک چالو. تو اگر اپنا مائک چالو ہو جائے گا تو بھائی ٹینشن کم نہیں ہوگا بلکہ ٹینشن بڑھ جائے گا. لیکن ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا. لیکن ایک چیز اور بھی یہاں رکیے بھائی، ہمارے اندر بھی تو بہت کمی ہے نا بھائی، بڑی کمی ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا ہے کہ گھر والے گواہی دیتے ہیں. 4 آدمی اگر آپ کے بارے میں کہتا ہو تو آپ واقعی اچھے ہیں. نمبر 1 بیوی، کہ میرے شوہر کیسے اچھے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ پلہ بہت پڑتا ہے، واسطہ بہت پڑتا ہے. تو جن سے واسطہ زیادہ پڑتا ہو ان کے ساتھ اگر ہم اچھے ہیں تو دوسروں کے ساتھ آرام سے اچھے ہیں. تو وہ خوبیاں تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھی، اس لیے تعریف ہو رہی ہے. پڑوسی صاحب کیسے ہیں، نوکر صاحب کیسے ہیں، پارٹنر صاحب کیسے ہیں، یہ 4 لوگ اگر بتا دے تو صاحب کا اخلاق بڑا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ بیوی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے. کاش کہ ہم لوگوں کا بھی اخلاق ایسا اچھا ہو جاتا. کاش. دعا کیجیے، کوشش کیجیے. تو کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کلا واللہ ما يحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. رشتے ناتے کو آپ جوڑ کے رکھے ہوئے، توڑتے کہاں ہیں؟ ارے پریشانی اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دیتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں. کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ اگر مہمان زیادہ آ گیا نا تو ارے کال لگایا رکھا ہے، ہر دن مہمان. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے لیے لڑتے ہیں. ایک چٹکلا یہاں سنانا چاہتا ہوں، اس کے اندر بھی بہت عبرت ہے. عبرت کے لیے وہ یوں ہی نہیں. ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا. یار ایک دن بھی اوپر کے منہ سے تعریف نہیں کرتی ہے وہ. فلانے کی امی اوپر کے منہ سے ایک دن بول دیتی کہ فلانے کے ابو آج آپ کا کام بڑا اچھا ہوا، آج اس کو تعریف کرنی پڑے گی. تو آدمی اپنے گھر کے باہر گیا اور ہوائی جہاز کی طرح اڑ رہا ہے. تو جب گھر کے اندر آیا تو بیوی نے کہا فلانے کے ابو دیکھیے نا، ایک آدمی ہوائی جہاز کی طرح اڑ رہا تھا. اب یہ آدمی من گاجے، کیونکہ اڑنے والا تو یہی ہے. اس کو رہا نہیں گیا. اے سن،
فلانے کی امی سن، وہ جو اڑ رہا تھا نا وہ میں ہی تھا. جہاں کہا میں ہی تھا، محترمہ نے ناک بھاؤں چڑھاتے ہوئے کہا اسی لیے تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اگر آپ نہیں رہتے تو سیدھے اڑتے. تو اگر ایسی بیوی ہاتھ لگ گئی ہے تو کیا کریں گے؟ تو ایک حدیث کو جیب میں لے کے گھومنا پڑے گا. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5197. لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی کہ آپ کے گھر ہم کو سکون نہیں ملا. تو اگر ایسی ہاتھ لگی ہوئی ہے تو غم نہ کریں، تو غم نہ کریں، حدیث پر عمل کریں. جھیلنا پڑے گا بھائی. یہ نہیں بولنے کا تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، کس پگلی کو اٹھا کر کے لے آیا ہوں. یہ کبھی بھی نہیں. یہ اپنے دماغ کے کمپیوٹر سے اور وہاں پر جہاں پر فائل ہے وہاں چلے جائیے اور ڈیلیٹ مار دیجئے، ختم. اس کو رکھنے کا نہیں. کیا کریں گے؟ صبر صبر صبر. گھر کے اندر بھی پریشانی ہے نا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم لوگوں کو بھی مولویوں سے جڑے رہنا چاہیے، علماء سے جڑے رہنا چاہیے. آج کل کچھ لوگ ایک دو مسئلہ جان کا ہی نہیں گئے، ہر آدمی بڑا مولانا ہو گیا. سیکھیے جانکاری حاصل کیجیے. سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں. بھئی غم کو ہلکا کرنا نا. یہ سوال سب پوچھتے ہیں میری بیوی خراب ہے. مولوی صاحب کچھ بتائیے. یہ بھی تو بولنے کا بھئی ہم کتنے پانی میں ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں. ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. 5 چیز بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب کھانا تو بیوی کو کھلانا. خور تو ہوٹل پہ دبا رہے ہیں، مرغ مسلم اچھی بریانی چل رہی ہے، ایک آدھ فون کر کے پوچھنے کا فلانے کی امی لے کے آؤں کیا، لے کے جانے کا گھر بھی. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ. جب پہنو تو ان کو بھی پہنانا. اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، قرض لے کے پہنا رہے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. چہرے پر مت مارنا. بہت سارے لوگ جہاں ٹینشن میں آئے اور اٹھایا اور دے دیا، مارنا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا. چہرے کی بات تو دور ہے، مارا ہی نہیں. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں تھیں، تو جب وہ سب کو برداشت کرتے تھے تو ہم تو ایک کو بھی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، ہے نا. کتنے صبر کی ضرورت ہے. اس لیے تو غم آ گیا ہے، اس کو حل کیسے کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، کبھی مارا ہی نہیں. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ. برا بھلا نہیں کہا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. کہا برا بھلا مت کہو. اور کہا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. گھر کے علاوہ مت چھوڑو. عائشہ چلو نکل جاؤ، فوزیہ نکل جاؤ، فاطمہ نکل جاؤ، چل. ہمارا انداز بھی بہت خراب ہو جاتا. غصے میں جب آتے، غصہ اکیلے آتا ہے لیکن اپنے ساتھ نقصان لے کے جاتا ہے. وہ ایک ہی ہے لیکن نقصان کتنا کرا دیتا ہے. عقل کو لے لیتا ہے، کسی اور کا نقصان، اور نقصان ہونے کے بعد 3 طلاق 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 ختم. تو کیا آپ کے طلاق دینے سے یا ہمارے طلاق دینے سے وہ سدھر جائے گی؟ فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے چاہے جو بھی ہو جائے. اب دیکھیے میں برابری نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ بولیں گے مولوی صاحب برابری کر رہے ہیں. اب ہر چیز کی فطرت دیکھ لیجئے. فطرت، بچے کی فطرت، کتے کی فطرت، جانور کی فطرت، یعنی جو چیز اس کے اندر ہے وہ ہے. اب بچے کی فطرت تو غم کیسے ہمارا ہلکا ہوگا کہ بھیا جو جیسا ہے ان کے ساتھ ویسے ہی رہو. کچھ لوگ بچوں سے پریشان ہیں، مولوی صاحب ابھی یہ اتنے سال کا ہوا ہے، اتنا بدماش، کچھ بتائیے مولوی صاحب، جھاڑ پھونک دے دیجئے کہ یہ سدھر جائے. ایسا ہوگا؟ ہم لوگ جب بچے تھے تو اور زیادہ بدماش تھے. ہاں، کیونکہ بچے من کے سچے اور ہم سب کے چچے وہ ہیں، وہ ویسے ہی رہیں گے. آپ ان کو بدل ہی نہیں سکتے. فطرت، پہلے میں کتے کے دم کی فطرت بتا دوں. کتے کی دم کو لیجئے اور مٹی میں لے جا کے گاڑ دیجئے اور یہ امید لگا کے بیٹھے رہیے او بھائی 1-2 مہینہ کے بعد نکالوں گا نا تو دم سیدھی ہو جائے گی. سیدھی ہو سکتی کیا بھائی؟ اس کو ٹیڑھا ہی رہنا ہے، اس کی فطرت ہی ویسی ہے.
اب بچے کے بارے میں لیجئے، بہت مستی کر رہا تو ہم لوگ کیا کرتے، بیلٹ ہی نکالتے، کچھ لوگ ہیں، یا پھر مارتے اور پورے جسم کو لال. اب رو رہا بچہ، سب کچھ کر رہا، کچھ دیر تک تو چلا صدم سناٹا. کچھ باپ ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ایک دم شیر بن گئے، سب بالکل ایک دم دبک گئے، بیٹھے ابا آ گئے. اور بیوی بالکل سوئی کی طرح سیدھی ہو گئی ہے، کیا معلوم کیا ہوگا، آپ صاحب کیا کریں گے ایک دم. اور اگر ایسا ماحول آپ نے گھر کا بنا رکھا ہے، ہم لوگوں نے پریشانی جھیلیں گے. کچھ ہے بڑے میاں بولنے دی، ذرا سا کھٹپٹ ہوا، ذرا سا کچھ ابھی ہیلا، ہم کو دیکھ کے ہی ہنس رہا ہے، مجھے ہی دیکھ کے ہنس رہا ہے. ہاں، ہلنے نہیں دیتے، کسی کو کچھ مسکرانے نہیں دیتے. کاہے کو اتنا ٹینشن لے کے بھاگ رہے ہیں؟ کاہے کو؟ ذرا ریلیکس، آرام سے رہیے. آئیے ایک حدیث سن لیتے، کیونکہ بچے کو لے کر بھی ہم غم میں ہیں. سنن نسائی کتاب التطبیق، کتاب نمبر 12، حدیث نمبر 1142. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں. حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے ہیں مسجد میں. تو حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جب بچے تھے تو دیکھیے ان کی مستی کیسی تھی، دیکھ لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور بازو میں ان کو بیٹھا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا لمبا سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث کے راوی ہیں شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رہا نہیں گیا، نماز ہی میں نہیں رہا گیا، تو نماز ہی میں سجدے سے سر اٹھا کے تاک لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کو رہا ہی نہیں گیا، اتنا لمبا سجدہ رہا نہیں گیا. تو دیکھا صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب وہ جو ہے نا چھوٹے میاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. اگر ہمارے اور آپ کی پیٹھ پر آ کر چھوٹے میاں بیٹھ جائے یا امی کی پیٹھ پر بچوا بیٹھ جائے، کوئی بیٹھ جائے تو ہاتھ پیر توڑ دیں گے کہ نماز میں آ کر اوپر کیوں بیٹھا. لیکن وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیے. نماز جب ختم ہو گئی تو کہا لوگوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم تو گھبرا گئے تھے کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، اتنا لمبا ارے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. ابن ھذا ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ. یہ میرا بیٹا جو ہے نا، بیٹا نواسا، اس نے مجھ کو سواری بنا لی. اب دیکھیے سواری مطلب اوپر پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں سوچا تھوڑا فائدہ اٹھا لینے دو، اس لیے میں نے جلد بازی نہیں کی. اس سے مسئلہ کیا نکلا؟ بچوں کے ساتھ اگر غم کو ہلکا کرنا تو بچے بن کے رہیے. اگر چچے بن کے رہیں گے تو ٹینشن 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 نہیں ہوگا. پیار کے ساتھ لیجئے تب ہو پائے گا. غم کو ختم کرنے کا، دور کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے، بیوی تو ہے، میں نے بتایا. بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے، اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے، کیونکہ گھر میں شانتی پیدا کرنا ہے. اور یہ دونوں مثالیں آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، کتاب نمبر 44، حدیث نمبر 2144. یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں اپنی ماں و بہنوں سے معذرت کرتا ہوں کبھی بھی جب بھی سناتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث سنانے پہ کہیں ایسا نہ ہو ماں بہنیں یہ سمجھ جائیں کہ مولوی صاحب کون سی حدیث سنا رہے ہیں. نہیں، یہ حدیث سنیے، اور غم کو ہلکا کرنا ہے تو اس سے یہ دلیل نکلے گی کہ صبر کا دامن تھامے رہنا ہے تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یہی حدیث سننے کے بعد. اور کیسا پھل ہے دیکھ لیجئے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے. تو بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے گھر والوں سے، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ. ابو طلحہ انصاری یعنی میرے شوہر جب گھر آئیں گے تو تم لوگ مت بات کرنا، میں بات کروں گی. اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کا مزاج سمجھ کے رہنا چاہیے کہ میرے شوہر کا مزاج کیسا ہے. بہت سارے بھائی آپ کو مل جائیں گے، مولوی صاحب 40 سال شادی کو ہو گئے، میں اپنی بیوی کا مزاج سمجھتا ہی نہیں، میں اپنے شوہر کی مزاج سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں. نہیں، یہ حدیث دلیل ہے. تم لوگ بات مت کرنا ابو طلحہ سے، میں بات کروں گی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. بیوی نے کیا کیا؟ بچے کا انتقال ہو گیا اس گھر میں،
اس گھر میں ماں بہنیں سنیں، مائیں بہنیں سنیں، اس گھر میں انتقال ہو گیا بچے کا، یہ نہیں ارے یہ نہیں سینہ پھاڑا، ارے یہ نہیں بال نوچا، ارے یہ نہیں پوری کہانیاں سنائی کہ سب لوگ جمع ہو گئے اور سب رو رہے ہیں۔ قربان جائیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر پر، کاش یہ صبر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا غم ہلکا ہو جائے، کاش۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، لیکن پورا ماحول دیکھنے کے بعد وہ پتہ ہی نہیں کر سکے کہ اس گھر میں، میرے گھر میں میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ، اتنا ہی نہیں، سنیے، بیوی قربت الیہ عشاء، بیوی نے رات کا کھانا بنایا اور شوہر کے سامنے پیش کیا۔ یہاں رکیے، کچھ بہنیں کہتی ہیں ہمارے میاں تو ہم کو نوکرانی کی طرح کھٹا رہے۔ ارے شوہر کی خدمت کرنا جنت ہے، اور خدمت نہ کرنا کہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ ہو جائے۔ اس لیے مائیں بہنیں شوہر کی خدمت کریں کہ جنت کما رہی ہیں وہ۔ قربت الیہ عشاء، یہ نہیں کہا جائیے کھانا پکا ہوا خود سے نکال کے کھا لیجیے، نہیں، قربت الیہ عشاء، کھانا بنا کر کے لا کے پیش کیا، وہ کھانا کھائے۔ اس کے بعد کیا لکھا آگے حدیث میں؟ تصنعت لہ مثل ما تصنع قبل ذلک، اور اتنی بنی سنوری اس رات کہ اس سے پہلے وہ بنی سنوری نہیں تھی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں گھر کے اندر ہے تو وہی آلو پیاز لہسن والی مہک والا کپڑا پہن کے ہے، جبکہ 10 جوڑی کپڑا رکھا ہوا ہے، لیکن شوہر کے سامنے وہی پرانا دھرانا، ارے چمک والا پہننے کا، اپنی طرف ان کو راغب کرنے کا۔ لیکن قربان جائیے، بنی ہے سمجھ، اور اگر ان کو شادی بیاہ میں جانا ہو 16 سنگار کر کے چلی ہیں۔ ہاں کچھ بہنوں سے بڑی شکایت ملی ہے، وہ بنی سنوری، اس سے پہلے زیادہ بنی سنوری نہیں تھی۔ رات میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے بھی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب وہ مل لیے تب عورت دیکھیے کیسے مزاج کو سمجھتی ہے اپنے شوہر کے۔ اس بات کا یا ابا طلحہ ارأیت لئن قوما اعاروا عاریتہم الہم ان یمنعوہم، ابو طلحہ یہ بتلاؤ، شوہر کا نام لے سکتے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کہیں کہیں دیہات میں کیا مشہور ہے، شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ہاں کہیں کہیں ہے ایسا، شوہر کا نام لے لیا تو نکاح بھائی نکاح ٹوٹتا نہیں اور مضبوط ہوتا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو کہا ابو طلحہ آپ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی امانت رکھے اور امانت لینا چاہے تو ان کو لوٹانے کا کہ نہیں لوٹانے کا؟ لوٹانا تو ہے امانت۔ فاحتسب ابنک، آپ کا بچہ اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ غصے میں آ گئے، بولے رات میں ملا بھی بتا دیتی پہلے۔ لیکن قربان جائیے صبر کرنے کے اوپر کیا پھل ملا ہے، کیا پھل ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما۔ سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1301، فرأیت لہا 9 اولاد کلہم قد قرأ القرآن، میں نے یہ دیکھا کہ ام سلیم کو 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ تو غم کو اگر ہلکا کرنا ہے تو صبر، ٹھیک ہے۔ بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، ارے بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر ابا کے امی کے کپڑا کو ٹانتے ہوئے جنت میں لے جائے گا، کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2090، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو بچہ بھی آتا تو وہ اپنے بچے کو آگے بیٹھا لیتے تھے۔ ایک دن اس کے بچے کا جو انتقال ہو گیا تو وہ مجلس میں نہیں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلانے بھائی نہیں آ رہے مجلس میں، تو لوگوں نے کہا کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا اس لیے وہ نہیں آ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک گئے، تعزیت کی، دلاسا دیا، تو اسے یہ مسئلہ نکلا غم کو دور کرنے کا، کیونکہ بچے کا انتقال ہو گیا، غم میں ہے آدمی، پریشانی ہے۔
آدمی کو جانا چاہیے دلاسا دینے کے لیے اور بڑے ذمہ داروں کو طور جانا چاہیے. لیکن جو لوگ بڑے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں دیکھ لیجئے کیا ماحول ہے. اس حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ فلانا میرے درس میں بیٹھتا تھا وہ غیر حاضر ہے, کیوں غیر حاضر ہے, جا کے ملے. اس کے بعد ان سے پوچھا مالی لا ارا فلان, پہلے مجلس میں پوچھا ارے کیا ہے, فلانے آدمی کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو لوگوں نے بتایا, گھر گئے, فلانے آدمی یہ بتلاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی عمر سے فائدہ اٹھاؤ, کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے؟ ارے جنت کے دروازے پر آؤ اور سب سے پہلے آ کر تمہارا بیٹا چلا آئے اور تمہارے کپڑے کو کھینچتے ہوئے جنت میں لے جائے جب تک داخل نہ کرا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی چاہتا ہوں. کہا تمہارے لیے یہی ہے. تو چھوٹے بچے جو ہمارے چلے جاتے ہیں نا, گھبرانے کی بات نہیں, صبر کیجئے, انشاءاللہ وہاں ذریعہ بن جائے گا. تو آدمی کے اندر گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے بچے کے جانے سے, تو گھبراہٹ کو ختم کرنا ہے. گھبراہٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, پریشانی بڑھ گئی ہے, دوسرے کا دیکھ کر مت جلیے. آپ کے اندر جو ہے, جو آپ کے پاس ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. جو آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, جو دوسروں کے پاس ہے اس سے مت جلیے. اللہ فلانے کو ایک بنگلہ دیا ہے, اگر میں اس لائق ہوں, تو سمجھ رہا ہے میرے لیے وہ بنگلہ صحیح ہے تو اللہ دے, نہیں صحیح ہے تو مت دے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. یہ پیمانہ ہمیشہ رکھیے. ہمارے پاس جو نعمت ہے اس پر ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں. ہم لوگ یہ چاہتے کہ اللہ مجھ کو دولت دے دے, یہ پیسہ بہت دے دیتا نا, قارون کی طرح تھا کہ میرے پاس بھی تجوری کی چابی رہتی اور ہر دن بینک کا وہ کرتے رہتا نا بیٹھ کے, اور قبر میں پیر میری لٹک رہی ہے لیکن پیسے کو گن رہا ہوں. اتنی دولت آ جاتی ہے, کیا دولت آ کیوں نہیں رہی ہے, ہائے مال ہائے دولت, ہائے مال ہائے دولت. وہ پیسہ جو بہت زیادہ ہو جاتا نا تو میں تو بڑا اچھا ہو جاتا, بنگلہ, گاڑی, شراب, کباب, نعوذ باللہ. جب پیسہ آتا ہے نا تو برائیاں بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اچھا خیر ٹھیک ہے بھائی, اگر یہ خواہش ہے نا ہماری غلط طریقے سے, جائز طریقے سے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. غلط طریقے سے بہت سارے مالدار ہیں, جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس میں آپ میرے ساتھ سہمت ہیں. بہت سارے مالدار ہیں, دھن دولت کی کمی نہیں ہے, مرغ مسلم رکھا ہوا ہے, بریانی رکھی ہوئی ہے, آئٹمس رکھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے, لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پارلے جی بسکٹ کھائیے. کیا یہی چاہتے ہیں ہم اور آپ؟ دولت رکھی ہوئی, سونا چاندی سب موجود, کھانے کے آئٹمس موجود, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پارلے جی کو پانی میں بھیگو بھیگو کو کھائیے. آپ ہی بتائیے, آپ ہی بتائیے, تو ایسی دولت لے کے فائدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بریانی کھا تو رہا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ کھلا رہا, گناہگار بندہ کھا رہا, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہم اور آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا دے رکھا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ ہاسپٹل کے چکر نہیں کاٹ رہے ہیں. جتنے مالدار ہیں آپ بتائیے, کچھ مالدار کو چھوڑ کر ہاسپٹل میں جا کے پیسہ بھر رہے ہیں. یہ آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. پریشانی, آج وہ پریشان, وہ بیمار, وہ بیمار, وہ بیمار, وہ بیمار, لائن لگے ہوئے بیماری. اللہ کا شکر ہے بھائی 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, ہاسپٹل نہیں گیا. اللہ کا شکر ہے. ارے اللہ کا شکر ادا کیجئے جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں رہے, تو غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. فلانے بھیا کے پاس دونوں آنکھ نہیں ہے, میرے پاس تو 2 آنکھ تو بھیا, سب کو دیکھ پا رہا ہوں. آسمان کیسا ہے, ہاتھی کیسی, ہاتھی ہے, زمین کیسی ہے, سب دیکھ تو پا رہا ہوں. گلستہ بوستہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا تھا, اللہ جوتا دے دے. تو راستے میں چل رہا تو دیکھا ایک آدمی کے پاس پیر ہے ہی نہیں. اللہ جوتا نہ دے چلے گا, پیر تو ہے, تیرا شکر ہے. یعنی نعمت کو ایسے دیکھا کیجئے, بنگلے کی طرف مت دیکھیے. بنگلے والے بھی جب مریں گے نا, اور چٹائی پر سونے والے بھی جب مریں گے نا, مٹی ہی میں سب کو سونا ہے, وہاں اے سی نہیں لگی رہے گی. تو کبھی مٹی پر بھی سو کر دیکھیے. ارے اس کو تو یاد کیجئے, آخرت کے تصور کو جگائیے. آج عالیشان محل, بنگلہ, گاڑی سب دھری کی دھری ہے, وہاں پہنچے.
جا رہے ہیں وہاں مٹی میں سونا ہے، مٹی میں سونا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیے صحیح ابن حبان کتاب الزکاة کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 3238، ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، بندے کو اتنی روزی مل کے رہے گی جس طریقے سے موت کا آنا یقینی ہے، اسی طریقے سے روزی کا ملنا یقینی ہے۔ یقین ہونا چاہیے جتنی روزی اللہ نے قسمت میں لکھ رکھی ہے اتنی ملے گی، جس طرح موت یقینی، روزی کا ملنا یقینی۔ اخلاق کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے اور نوٹ کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو۔ اللہ کا شکر ہے 3 ٹائم کھا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں راستے پر بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ارے ہاسپٹل میں چلے جائیے، مریضوں کو دیکھیے، تب آپ کو اپنی صحت کا اندازہ ہوگا۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ کبھی دیکھیے نا، ارے اندازہ کیجئے، کیوں اندازہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے جو اللہ ہم کو دینا نہیں چاہتا ہے۔ تو بھئی ہم کو جو دے رکھا ہے، صحت سبحان اللہ، اچھی بیوی سبحان اللہ، اچھے بچے سبحان اللہ، اچھے پڑوسی ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو نعمتوں کو گنا کیجئے کہ بھئی میرے پاس اللہ نے کیا دیا ہے، تو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو جب یہ چیز دیکھیں گے غم ہلکا ہو جائے گا۔ غم کو ہلکا کرنا ہے، غم کو ہلکا کرنا ہے تو اپنے سے زیادہ جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کو جا جا کے ڈھونڈیے، کہاں ہیں وہ لوگ، ان کے واقعات کو سنیے، کیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے ہیں، کہا جاتا ہے 3 سال 6 سال 9 سال یا 14 سال جیل میں رہے۔ تو یہاں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آج بھی جن بھائیوں کو ناحق پکڑا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ مومن کبھی گھبراتا ہی نہیں۔ مومن آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ مومن تو راستے نکالتا ہے۔ کوئی اگر ہمیں لیمو دے تو ہم یہ نہ کہیں کہ کھٹا دے رہا ہے، بلکہ ہم شکر لائیں گے اور اس کو شربت بنا کے پی جائیں گے۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان باپوں سے جن کے دلارے کو، جن کے پیارے کو ناحق پکڑا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیجئے، ان کے بھی لاڈلے کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ یہاں انصاف نہیں ملا تو وہاں تو ملے گا ہی۔ تو ان ماؤں سے کہتا ہوں، ان باپوں سے کہتا ہوں جن کے لاڈلے کو ناحق پکڑا گیا ہے، گھبرائیے نہیں۔ وہی یعقوب علیہ السلام کا جملہ اپنی زبان پہ لے آئیے، آپ کی گھبراہٹ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور آپ جھیلنا سیکھ جائیں گے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 83 ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، صبر کرنا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں نے سپرد کر دیا۔ اور پھر آیت نمبر 83 میں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ سب کو لائے گا ہمارے پاس، ہم کو صبر کرنا۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے۔ 4 امام ہمارے بہت مشہور ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے۔ اتنا مارا جاتا کوڑے سے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر مار دیا جائے تو ہاتھی بلبلا اٹھے۔ تو ہمارے بھائیوں کو بھی مارا جا رہا، ناخن نکالا جا رہا، بال نوچا جا رہا، عضو تناسل کو داغا جا رہا، بجلی کے کرنٹ لگائے جا رہے ہیں، لیکن واہ واہ، ایمان کی جو دولت دل میں بسی ہوئی ہے نکال نہیں سکتے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، جیل کی پوری دیوار پر لکھ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں کئی مرتبہ گئے ہیں۔ رانچی کی جیل میں گئے، احمد نگر کی جیل میں گئے، اور احمد نگر کی جیل میں گئے وہاں سے ایک کتاب لکھ کے لے آئے۔ اس کتاب کا نام ہے غبار خاطر۔ جیل میں آپ بند کیجئے گا، وہاں ہم کام کریں گے۔ کیا کام کرنا ہے؟ جو یوسف علیہ السلام نے کیا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے۔ تو گھبرانے کی بات نہیں، تو یہ پیغام ہے ان کے نام، گھبراہٹ نہیں۔ مومن کبھی گھبراتا نہیں، راستے نکالتا ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھبراہٹ کم ہو جائے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمیشہ پڑھتے رہیے. اس کی فضیلت سن لیجیے. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2457. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر درود و سلام پڑھوں. کتنا پڑھوں؟ جو چاہو پڑھو. تو چوتھائی پڑھوں کیا؟ فَإِن شِئْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. ٹھیک ہے چاہتا اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. تو ٹھیک ہے 2 ثلث کرتا ہوں پھر آدھا کرتا ہوں اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ. تو صحابی نے کہا یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. ہم خاص نہ کریں بھائی 5 وقت کی نماز کے بعد ہی سلام درود نہ پوری لائف 24 گھنٹہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اور جس نے اپنا یہ وظیفہ بنا لیا ہے اللہم صلی علی محمد اور میڈ ان مدینہ ہی چلے گا. مدینہ والے کی مہر لگی ہوئی ہے جس درود پر جس سلام پر وہی سلام چلے گا نا بھائی. اب میڈ ان چائنا کوئی چلا رہا ہے میڈ ان انڈیا چلا رہا ہے بھیا وہ چلنے اڑنے والا نہیں ہے. مدینہ والے کی مہر جس درود پر لگا ہوا ہے وہی درود کامیاب ہے. اور جو وہ پڑھ لیتا ہے فائدہ دیکھیے. جب انہوں نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول میں تو آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا. تو کہا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. تب تو تیرا غم ہلکا ہو جائے گا اور تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود و سلام پڑھ لیجئے. 1 مرتبہ پڑھیں گے اللہ 10 رحمت اتار دے گا. غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز سے جڑے رہیے. نماز صبر. ہم اور آپ نماز سے جڑے ہوئے نہیں. رمضان میں ماشاءاللہ جوش بہت اچھا رہتا ہے. رمضان میں جوش مسجد فل اور رمضان جیسے ہی ختم ہونے والا ہوتا ہے تو مسجد افسوس آزاد ہوگا شیطان مسجدیں ہوں گی ویران. الماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا انسان کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. 8 کی کھاٹ کی 360 کی اس کے بعد نماز پڑھتے ہی نہیں. بھیا غم کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز. سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1319 کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے. تو گھبراہٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو نمازی بدام ہمیشہ پڑھتے رہیے اللہ راستے نکال دے گا. دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کی فضیلت. سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3548 ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. دعا جو تکلیف ہو گئی اس کے لیے بھی فائدے مند آئندہ بھی جو تکلیفیں آنے والی اس میں بھی فائدے مند. اے لوگو دعا کرتے رہو مانگتے رہیے اللہ سے. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. مستدرک حاکم کی حدیث ہے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1218. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار مطلب ایسا ہتھیار اللہ سے مانگتے رہیے اللہ دیتا ہے. ارے بیماری کے اندر دوا کام نہ آئے وہاں دعا کام آ جائے. بہت سارے کو ڈاکٹر نے کہا بھیا آخری اسٹیج پر چل رہے ہیں لیکن وہ دعاؤں کے سہارے زندہ ہیں. دین کا کھمبا ہے اور آسمان و زمین کی روشنی ہے. اس لیے دعا کرتے رہیے ہمیشہ مانگتے رہیے جس زبان میں چاہتے ہیں. اور 1-2 چیز اور رہ گئی ہے یہ لے کے چلیے کہ بھائی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. ہمیشہ ایک جیسا دور نہیں رہے گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7. اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا سورہ علم نشرہ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 5 اور 6. تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ سوچ کے چلیے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. اس لیے لے کے چلتے رہیے. اگر ہم چاہتے کہ ہماری روزی روٹی اور بڑھ جائے ہماری تنگی ختم ہو جائے تو رشتہ داروں کا خیال رکھیے. دوسرے کو تو دے رہے ہیں لیکن رشتہ داروں کو نہیں دیتے. 1-2 بات ہے بس. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5985 من احب ان یبسط له فی رزقه وینشا له فی اثره فلیصل رحم. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اس کی دولت زیادہ ہو جائے اس کی عمر لمبی ہو تو صلہ رحمی کرے رشتہ داروں کا خیال رکھے تو غم اس طریقے سے ہلکا ہو سکتا ہے. آخر میں بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے چلیے
اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فلانے نے ایسا کر دیا، چلانے، ارے فلانا کیا کرے گا، چلانا کیا کرے گا نا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا. اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس لیے گھبرائیے گا نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40. گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ سوچ کے رہیں گے تو ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ جو تو نے دیا ہے، کیونکہ میں اسی لائق ہوں، تو نے دیا، تیرا شکر ہے، یہ آزمائش ہے، ہم اس پر راضی ہیں. کوئی راضی رہے گا اللہ تو جنت دینے والا ہے. تو یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے. ہائے ہائے سے بچیے. ہائے ہائے کو صرف قبر ہی بھرنے والی ہے. یہ پیٹ جو ہے نا، یہ بھرنے اڑنے والا نہیں. ایک پہاڑ ملا سونے کا، دوسرا چاہیے، دوسرا ملا تو تیسرا چاہیے، کرتا رہے گا. یہ چیز کبھی ختم نہیں ہو. اللہ سے یہ مانگے اللہ قناعت پسند بنا، جو تو دے اس پر کام بنا دے، اور تیرا شکر ہم ادا کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. سب کا خیال رکھیے، فطری کمزوری کا خیال رکھیے، اور ٹینشن لے کے مت چلیے. مسکرانا سیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. ہاں، ہم دونوں اشک برساتے، چاہے جتنی بھی پریشانیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے لیکن مسکراتے رہتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث، کتاب الجہاد والسیر، کتاب نمبر 56، حدیث نمبر 3035. جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھتے تبسم فی وجہی، چہرے پر مسکراہٹ. لاکھ پریشانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ پریشان تھے نا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ. یہ کیا مرجھایا ہوا بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیا دیکھو دکان پر یوں ہی بیٹھا ہوا جھک رہا ہے؟ مسکرا کر سب کو ٹال دیجیے. اگر یہ چیز آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ کے اندر امن و شانتی آ جائے گی، اور یہ تو چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ باتیں تھیں. آخر میں پھر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں کوئی راستہ نکال. اللہ جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما. جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم سوال و جواب کے سیشن میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، غم نہ کریں. لیڈیز کی طرف سے ہے. آپ نے کہا کہ بیوی غم دور کرتی ہے، لیکن اگر بیوی دوسرے مردوں میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور شوہر کو اس کا غم ہو، ٹینشن ہو، تو وہ کیا کرے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر بیوی دوسرے اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، یہ کر رہی ہے، لیکن وہ کیسا، کیوں، کس ناحیے سے، جبکہ اپنے شوہر کے رہتے ہوئے کسی دوسرے کے لیے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے نا. تو یہ تو حرام طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو مثالی بیوی جس کے پاس نہیں ہے تو وہ حدیث لے کے گھومتا رہے گا. اپنی بیوی کو پیارے طریقے سے سمجھانا ہے، اچھے طریقے سے سمجھانا ہے کہ بھئی جو چیز اللہ نے جائز طریقے سے رکھا ہے اس کو پورا کرنا ہے، غلط ادھر ادھر نہیں کرنا. تو سمجھانا بھی اپنا کام ہے. تو ہم یہ غم جھیلتے ہوئے ان کو سمجھائیں، ہم ہی اپنے اوپر لے لیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم شیخ صاحب. میرا نام عبد الرحمن ہے. میرا سوال یہ تھا شیخ صاحب، ابھی آپ بولے کہ اللہ ساتھ ہے ہمارے ساتھ، اس سے مراد ذات سے مراد ہے یا اللہ ہے کہاں؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ بھئی آپ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیسے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے ویسے ساتھ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے. لیکن اللہ کہاں ہے؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 یا 6 پڑھیے. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. پھر اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر، بولیے. سید کو صدقہ دے سکتے؟ کیا بولے؟ سید کو صدقہ دے سکتے ہیں. سید کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے تو پہلے وہ پتہ لگانے گا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے تو ان کو صدقہ و خیرات یہ سب نہیں دے سکتے. لیکن وہ ہمارے یہاں جو چل رہے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے،
اس لیے اس کی تحقیق بہت ضروری ہے. تو تحقیق کے بعد ہی ایسا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احسن مستقیم ہے. یہ معراج کا واقعہ جو سنائے تھے جو خوشبو کا, ہاں تو وہ مکمل تھوڑا سا نہیں ہوا کہ اس کو جب تیل میں ڈالا گیا ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ صحیح, اچھا کہ آپ یاد دلا دی. وہ جو ہوا نا, تیل میں جو ڈالا گیا تھا, جو مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر وہ حدیث آئی, لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو خوشبو سونگی, تو جبریل امین سے پوچھا تو کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. کنگھی جب وہ کر رہی تھی, وہ نوکرانی فرعون کی بیٹی کو, تو کنگھی گر گئی. تو جیسے گری تو اللہ کہا, تو بیٹی نے کہا فرعون کی کہ میرے ابا کیا؟ بولے نہیں, تیرے باپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے. تو بولے میں اپنے باپ سے کہہ دوں گی. بولے ٹھیک ہے, تو کہہ دیا. تو فرعون نے بلایا اور کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا؟ بولے ہاں, آپ کا اور میرا رب اللہ ہے. پھر آخر میں یہ خواہش رکھی کہ جب آپ اس طرح کر دیں تو میری ہڈی کو, میرے بچوں کی ہڈی کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دینا. تو فرعون نے کیا کیا, سب کو جلا دیا, اور جلانے کے بعد اس ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دیا, ایک ساتھ اس نے رکھ دیا. اور جب وہ نہیں کود رہی تھی تو اس کے بچے نے چھاتی چھوڑا اور کہا امی جان تو کود جا, کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. فقط احمد, پھر وہ عورت آگ میں کود گئی. تو ویسا ہی ہوا جیسا کہ اس نے کہا تھا. تو یہ حدیث یہی ختم ہو گئی کہ وہ عورت آگ میں کود گئی. واللہ عالم بالصواب. جی ایک سوال آیا ہے کہ عذاب اور آزمائش میں کیسے فرق کریں؟ ہاں اچھا سوال ہے. عذاب اور آزمائش وہ تو اپنے اپنے حساب سے ہے. اگر ہم نیک ہیں, 5 وقتہ نمازی ہیں الحمدللہ, قرآنی بھی الحمدللہ, گناہ سے بچتے بھی الحمدللہ, تو کیا ہوگا یہ آزمائش. اور اگر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں, اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہیں, نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں, تو اس کو کیا لینے گا؟ عذاب. آسان چیز ہے. واللہ عالم بالصواب. جی ایک بھائی کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اب بیوی اپنا صاحب جو ہے اس کا کر رہی ہے, مگر مرض صحیح نہیں رہا, تو کیا کرنا بیوی کو؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ بیوی خدمت کر رہی لیکن مرد جو ہے وہ صحیح نہیں. تو جو بیچاری خدمت کر رہی ہے نا, تو ان کے لیے تو بڑا اچھا, کیونکہ ان کے لیے وہ شوہر جو ہے ایک آزمائش ہے. اپنے سماج میں دیکھیے, بیوی ہے بڑی نیک, سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ, 5 وقتہ نمازی قرآنی, اور اس کا شوہر شرابی, کبابی, جواری. یہ ہو رہا ہے. کچھ بھائی بڑے نیک ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, بڑے نیک بڑے نمازی, اور بیوی ایک ٹائم کی نمازی نہیں پڑھتی. بیوی کیا بولتی ہے, جائیے آپ کی نماز قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی, میری جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا. آزمائش ہے, آزمائش ہے. تو اس میں یہ کرنے کا بھائی سمجھاتے رہنا ہے, کوشش کرنی ہے, لگے رہنا ہے. کیونکہ اگر یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو دوسری بھی آئے گی, تو کہیں ہو سکتا وہ برداشت نہ کر سکے, بڑے مسائل ہوں. لیکن پیار کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آخر دم تک سمجھانا, دونوں کا کام ہے سمجھانا. اور عورت جو یہ کر رہی ہے خدمت, تو کل قیامت کا دن ہوگا. ایک حدیث کے اندر آیا, مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پر ایک حدیث آئی ہے, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی. 4 کام کرنا ہے, اور 5 انگلی گھی میں اور منہ کڑھائی میں. عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, جنت کے 8 دروازے سے کہا جائے گا جس میں تو جانا چاہتی ہے جنت میں چلی جا. تو ثواب تو ہے ہی الحمدللہ, آزمائش بھی ہے. دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی راستے نکال دے. واللہ عالم الصواب. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ, درود ابراہیم کی جو فضیلت آپ جو بتائے ہیں, جی خالی گناہیں معاف ہوئیں گے اور بھی کچھ اس کی فضیلتیں ہیں؟ ہاں, میں نے حدیث میں بتایا نا کہ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیان فرمایا. شیخ آج کل جو ہے لڑکیاں گاڑیاں بہت چلا رہے ہیں اپنے مسلم معاشرے میں, ہاں تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریے, کیا صحیح ہے یہ؟ ہوگا اپنے یہاں تو اسلامی قانون نہیں ہے نا. ہاں نہیں, تو ابھی تو یہ کہ بھائی ان کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے بھائی یہ سب نہ کریں, کیونکہ بیچاری کے اوپر تو کچھ بوجھ رکھا ہی نہیں گیا نا اسلام میں. بیٹی ہے تو ابا کو کر کے لا کے دینا ہے,
भाई को ला के देना, बीवी बन गई शौहर को ला के देना, बेटे को, बेटा जो है वो सब लाओ के देगा। ये तो घर की मलका है, तो काहे को जा रही है गाड़ी उड़ी चलाने? नहीं होना चाहिए ना, आराम से बैठी रहें, हुकूमत करती रहें, टेंशन ले रही हैं और उसके बाद भी शिकायत करती है कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं, जबकि इन्हीं की पूरी हैसियत है। अगर ये राजी ना हो तो कहीं शादी उदी भी नहीं होगी बच्चों की, इन्हीं की रजामंदी। बहू ऐसी हो, हाँ दामाद ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटा ऐसा है तो बहू ऐसी, छाट काट सब कुछ, ये परेशानी खुद मोल ले रही हैं। बाहर भी जा रही हैं परेशान, घर में भी परेशान। आराम से घर के अंदर रहें, काम करें, और पुरानी जो माओं ने किया है तब देखिए बच्चे उनको कैसे निकल। दुआ करें अल्लाह ताला से। ब्रदर, जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे सिस्टर का एक सवाल है कि नकाब पहनना फ़र्द है या नहीं, चेहरे पर नकाब डालना। उलमा के अक़वाल मिलते हैं, जैसे अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह भी उसकी तरफ गए हैं चेहरे के निकाब के बारे में, और दूसरे उलमा के भी नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं चलेगा। तो उलमा के अपने अपने पास ये है, लेकिन बेहतर मुस्तहब है कि भाई करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरा नाम सैयद अमीरुद्दीन है। हाँ बोलिए। और वी आर रियली वेरी थैंकफुल दैट यू हैव टेकन योर प्रीशियस टाइम एंड कम हियर। और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा हर कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है जी, तो जबकि कामयाबी सब देने वाला अल्लाह ताला है। सही सही, बिल्कुल सही। तो आपने कहा कि कामयाबी के पीछे, बिल्कुल सही आपने कहा, कामयाबी अल्लाह की तरफ से, और नाकामी, नाकामी किसकी तरफ से? हाँ, नाकामी भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने लिखा है ना तकदीर में। अरे वो औरत का हाथ का मतलब ये कि वो बेचारी मेहनत करती है। मिसाल के तौर पर कोई दावत और तबलीग का काम कर रहा है, तो अगर वो अपनी बीवी के पीछे परेशान रहेगा कि आप हर दिन बाहर ही जाते हैं, तो काम कर पाएगा? बीवी सब्र कर रही है बेचारी कि आप जाइए दावत का काम कीजिए, तो वो उसका शौहर कामयाब है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब है, तो उनकी बीवी हज़रत हाजरा, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्माइल की तरबियत कर रही हैं बेटे की, और कहाँ अकेले थी। तो उसका मतलब वो है, और कामयाबी देने वाला तो अल्लाह ही, समझ गया? कामयाबी नाकामी सब अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु आलम। एक आखिरी सवाल, दरूद शरीफ कितने हैं? दरूद शरीफ ये ज़्यादा मशहूर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये ज़्यादा मशहूर है क्योंकि नमाज में भी ये पढ़ते हैं। दरूद शरीफ और भी कई किस्में हैं, तो आप नमाज नबी ले लीजिए डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब की, उसमें हवालों के साथ मिल जाएगा। लेकिन ये है आसान है, याद हो जाएगा। औरतों को नाक़िसुल अक़ल कहा जाता है, ये क्यों ऐसा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो उसमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या मसला है। और ऐसा नहीं कि हर जगह पे ऐसा है, कहीं कहीं पर उनकी गवाही के बगैर काम ही नहीं चलेगा। जैसे दूध का मसला है कि दूध उन्होंने पिलाया वही गवाही देंगी। वल्लाहु आलम। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني فيها ابتلائي والنور خط كتابه